پیر کی موٹی نشانی بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ایسی نشانی بالکل قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ سے حاصل کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پیر کی موٹی نشانی جو ہے نا غیرت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے اقبال نے، ہمارے علامہ نے، قلندر لاہوری نے اسی کو پیر مانا ہے جس کو اس نے غیور کہا. غیور بار بار وہ کہتا ہے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے. کہیں فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور. سبحان اللہ. اور غیور مبالغے کا صیغہ ہے. سبحان اللہ. ہاں غیور مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے بہت غیرت والا. ایک خالی غیرت والا ہونا، ایک بہت غیرت والا ہونا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام شریف بتایا، اللہ غیور، اللہ بہت غیرت والا ہے. والرسول غیور، رسول بہت غیرت والا. والمومن غیور، مومن اللہ. اصل تو بہت غیرت والا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، لیکن میں ایک پیر کی بتا رہا ہوں، یعنی ہے مومن کی نشانی. چاہیے یہ کہ مومن غیور ہونا چاہیے. رسول اللہ نے بخاری شریف میں مومن کو غیور فرمایا. لیکن میرے خیال میں آپ کی مراد کامل مومن ہوگا تو بہت غیرت والا ہر مومن ہوتا ہے اور بہت غیرت والا کامل مومن ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو غیرت پیر کی نشانی ہے، موٹی نشانی ہے. یہ دیکھو باقی بات میں آگے جتنی نشانیاں علامات پہچان ہے وہ سب بات ہوتا ہے. پہلی یہ ہے اب غیرت سے کیا مراد ہے میری بھائی؟ غیرت سے یہ مراد ہے کہ پیر وہ ہے کہ دین کی غیرت. سبحان اللہ. مرید کے اندر دین کی غیرت پیدا کرے. سبحان اللہ. کی صحبت سے، اس کی تربیت سے، اس کے فیض سے مرید کو دین کی غیرت حاصل ہو جائے. دین کی غیرت جب حاصل ہوگی تو دین کے جتنے دشمن اور مخالف ہوں گے سب کے ساتھ انتہائی دشمنی اور دل میں بغض پیدا ہو جائے. اس کا لازمی نتیجہ ہے. جس کو دین کی غیرت ہوگی دین کے دشمنوں کے ساتھ غیرت رکھے گا، بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا. خلاف چلنے والے جو ہیں چاہے بھائی ہوگا، چاہے باپ ہوگا، چاہے رشتہ دار ہوں گے، چاہے حکومت والے جتنے ہیں سب کا وہ مخالف ہوگا. اس وجہ سے کہ اس کو دین کی غیرت ہے اور وہ دین کے خلاف ہیں. جو دین کے خلاف ہے دین کے مخالف کے ساتھ اس کو غصہ اور غضب اور اس کی مخالفت آ جائے گی. سبحان اللہ. تو پیر کے اندر دین کی غیرت انتہائی ہونی چاہیے، جو اس کی پہچان ہے. وہ پھر مرید کے اندر کیونکہ پیر کے اثرات ہوتے ہیں لہذا وہ اثرات مرید کے اندر ظاہر ہونے چاہیے. جس کا پیر دین کی غیرت رکھتا ہوگا وہ مرید بھی دین کی غیرت رکھتا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اگر کسی مرید کے دل کے اندر دین کی غیرت پیدا نہیں ہوئی تو وہ سمجھو اس کا مرید ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. پیر کے اندر انتہائی غیرت ہے کہ وہ ہر بد مذہب، ہر شریر، ہر فتنہ باز، ہر کافر، ہر مرتد، ہر باطل والے کے خلاف اس کے دل میں غیرت ہے، نفرت ہے، انتہا درجے کی مخالفت ہے. ہر وقت ان کے خلاف بولتا ہے اور جناب چلتا ہے. تو یہ سمجھ لو کہ پیر کے اندر جب یہ غیرت ہے مرید کے اندر نہیں آئی تو مرید نام کا مرید ہے، کام کا مرید نہیں ہے. لیکن اگر یہ غیرت پیر کے اندر نہ ہو تو خنزیر ہے، پیر ہی نہیں. پھر دین ہمارا بتاتا ہے ماں بہن کی غیرت، عورت کی غیرت. پھر غیرت آنی چاہیے، پیر کے اندر غیرت ہونی چاہیے اپنی ماں بہن اور عورت کی، اور پھر وہ پیدا کرے مرید کے اندر کہ اس کے سب صحبت سے سنگت سے سیانے آندے نے خربوزہ نو ویک کے رنگ بٹاتا ہے. وہ رنگ بھی بدلنا چاہیے اور وہ بھی اپنی ماں بہن بیٹی
بہو اور اپنی عورتوں کی غیرت رکھے، سبحان اللہ، اس حد تک غیرت رکھے کہ اتنا مرید، میری بات پر غور کرنا میں کیا کر رہا ہوں اب، اتنا غیرت ہو جائے مرید کے دل کے اندر کہ خود اسی پیر کے سامنے آنا اپنی عورت کا وہ پسند نہ کرے۔ یہ دولت ہوگی اسی پیر کی صحبت، وہ فیض اسی کا ہوگا، لیکن آنی اتنا چاہیے کہ اسی پیر کے ساتھ۔ یہ میں نے ایک بخاری شریف کی حدیث سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ تو حضرت زبیر بن عوام کی گھر والی جو محترمہ تھے ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ سبحان اللہ، تو جس وقت کے ابھی جو تقسیم میں نے پہلے کی بتائی ہے کہ مرد باہر کے کام اور عورت گھر کے کام کرتی، یہ تقسیم ہونے سے پہلے وہ 1 میل اپنے گھر سے دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقبہ ان کو دیا ہوا تھا۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا تھا تو گھوڑے کی گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی تھی، وہ بی بی پاک گٹھلیاں لینے کے لیے جاتی تھی۔ ابھی پردے کا اور گھر میں بیٹھنے کے جا کر نہیں اترے تھے، تو وہ جب گئی نا راستے میں گٹھلی کی جناب وہ پانڈ کہہ لو، گٹھلی کی کیا کہتے ہیں گٹھلی، وہ انہوں نے سر پہ لی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے کہیں سے، صحابہ میں سے انصار صحابہ میں سے چند لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں وہ بی بی پاک کو دیکھا کہ وہ گٹھلیاں لے کر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور ان کو فرمایا کہ بیٹھ جا میرے ساتھ، یعنی اونٹنی پر سوار ہو جا، میں لے جاتا ہوں، گھر لے جاؤں گا۔ تو بی بی پاک شرما گئی کہ مرد غیر ساتھ ہیں آپ کے، میں مردوں کے اندر کیسے جاؤں گی، چاہے میں اونٹنی پر بیٹھ کر سوار ہوں گی لیکن کیسے جاؤں گی؟ اندازہ لگا ہے اتنا غیور لوگ، اتنا حیا والی عورتیں تھیں وہ۔ انگریز دلے نے ایک دلی سواری دے دی، وہ بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، عورت کو سارا کچھ ہی ساتھ لگتا ہے۔ وہ اونٹنی پر سوار، نیچے مرد چل رہے ہیں، بی بی فرما رہے ہیں مجھے شرم آ رہی کہ کیسے چلوں گی میں غیر مردوں کے اندر۔ دوسرا فرمایا مجھے اپنے مرد زبیر بن عوام بڑے غیرت والے تھے، مجھے مرد کی ایک غیرت مارتی تھی، دوسرا اپنا حیا مارتا تھا، اس وجہ سے میں شرما کر خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب میں واپس گھر پہنچی تو میں گھر والے کو بتایا کہ ایسے ایسے، آپ اندازہ لگائیں میں نے یہ نقطہ کیا بتایا آپ کو کہ اتنا غیرت مند ہونا چاہیے پیر کو کہ مرید اس کی فیض صحبت سے، اس کی برکت سے اتنا غیرت والا بن جائے کہ اپنی گھر والی اسی پیر کے سامنے آنا اس کو گوارا نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، سمجھ نہیں آ رہی؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر آئے تو کہ پردہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اب اندازہ لگائیں حضرت زبیر بن عوام، بخاری شریف میں ہے جو میں روایت بیان کر رہا ہوں بخاری شریف، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو بات کر بات تو سارا واقعہ بتایا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا سر پہ گٹھلیوں کی گٹھلی اٹھا کر آنا یہ مجھے گوارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی پر بیٹھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ڈوب کر مرنا چاہیے ان لائنوں کو جو پیر بنے ہوئے ہیں، خنزیر بنے ہوئے ہیں، یہ پیر ہے خنزیر۔
خود بھی دلے اپنی گھر عورتوں کو باہر لڑکیوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں بغیرت، اور برقعے ہیں ان کے تو وہ فیشنی ہیں، وہی جن کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پھر قمیص کا رنگ کیا اگر کنجر شمار کرے گا، قمیص کے پھول کا شمار کرے گا، اس کی جو ہے نا وہ برقع ہے اس کے ڈیزائن جو ہے وہ کنجر گنتے رہے نیچے ختم ہوتی۔ برقعے کا مطلب تو اصل یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز غیر مرد کو نظر نہ آئے کہ جس سے وہ کمینہ اس کی طرف للچائے، دل میں اس کے بری خواہش پیدا ہو۔ برقعے کا اصل مطلب یہ ہے کہ دافع نظر ہو، نظر دور کرے، دیکھنے سے دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہو، یہ ہے اصل برقعے کا مطلب۔ اگر برقعے کو دیکھ کر یہ آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹھرکی جو ہے وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتا رہتا ہے تو یہ برقعہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ اللہ یعرف اہل زمانے فہو جاہل، جو اپنے زمانے کو اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے۔ ہم اہل اس زمانے کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ہمارے شیخ اتنا کامل ہیں کہ انہوں نے یہ غیرت ہمارے اندر اتنا پیدا کر دی ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں۔ اچھا اب دیکھو کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ رسول اللہ تو اونٹنی بٹھا رہے ہیں، صحابی گوارہ نہیں کر رہے، لانتی ہوگا جی اگر اس وسوسے کو اپنے دل میں جما لے۔ آ جاتا ہے وسوسے، شیطانی آ جاتے ہوتے ہیں، لیکن مومن کا کام ہے ان کو بھگا دینا۔ ارے بھائی یہ زبیر بن عوام میں جو غیرت آئی ہے یہ کس کی برکت سے پیدا ہوئی؟ ورنہ یہی تھے جن کی باہر پھرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، ننگی رہتی، ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے یہ لوگ۔ آج اتنا غیرت کس نے سکھائی؟ کہاں سے آئی؟ اسی امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو آپ نے وہ اونٹ بٹھا کر، اونٹنی بٹھا کر جو دعوت دی بیٹھنے کی، آپ بتانا چاہتے تھے کہ میری صحبت میں بیٹھنے والے کتنے غیرت والے ہیں لوگوں، میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں میرے امتی کتنے غیرت والے ہیں۔ دیکھو تم دفتر میں بٹھا دیتے ہو غیر کے ساتھ، فیکٹری میں پٹ کے ساتھ پٹ ملا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ سید الانبیاء کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا؟ حالانکہ فاصلہ ہے درمیان میں، پیچھے بی بی نے بیٹھنا تھا، آگے رسول اکرم نے، درمیان میں فاصلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود امتی گوارا نہیں کر رہا۔ دوسری بات دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یار اتنا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، لوگوں کو حیا نہیں آتی، ایسے نتھو کو فتو کو پیر بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں ہے ان کو پیر کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پیر بتا رہا ہوں، آپ پیر تلاش کرو، اس رنگ کا پیر کہاں ملتا ہے؟ ہمارے حضرت کے سوا، ہمارے حضرت صاحب ایسے پیر ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا پتہ نہیں کتنا غیرت مند بن جاتا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ خود میرے جیسے بغیرت کو انہوں نے اتنا غیرت والا بنا دیا، میں دوسرے کے اس متعلق کیا مجھے ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ دوسرے کا حوالہ کیوں پیش کروں؟ میرا حوالہ کافی ہے، میں سب سے بڑا بغیرت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے ایمان سے مجھے ایک بات کہی، فرمایا فضل احمد غیرت والا اس کو نہیں کہتے جو اپنی کی عزت کو بچائے، غیرت والا اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی عزت بچائے۔ ایمان سے اس بات نے میرے دل میں تیر سے بڑھ کر اثر کیا۔ اے میرے فخر غیور، اب تیرا دور بھی ہے، اور صدقے جاؤں اقبال کی نگاہ پر کہ حضرت صاحب کو کن نگاہوں سے، میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کن نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کن کو کہہ رہے ہیں اے میرے فخر غیور، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فخر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم۔ اقبال دو باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ انگریزی دور برباد ہو گیا خواہشات میں، زر اور سیم، سونا اور چاندی کی ہوس نے اس انگریزی دور کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ یعنی کیا مطلب، لوگوں نے بے غیرتی اور بے دینی جو کچھ یہ لعنتیں حاصل کی ہیں، سب لالچ میں، حرص میں، پیسے اور دولت کی طمع کے اندر ایسا کیا۔ اقبال کہتا ہے یہ انگریزی دور جو ہے، اس کے بعد
اسی دور کے اندر اب اس کے دور کے بعد ایک دور آ رہا ہے، وہ ہے فقر غیور کا، بہت غیرت والے فقیر کا دور ہے۔ اب بتاؤ اس زمانے کے اندر عرب عجم کے اندر نظر دوڑاؤ، اس انگریزی دور کے اندر کون ہے اتنا غیور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس کے فیض سے بغیرت